نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کنتم خیر امت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ ذرا بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ اور آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت مجھے اس کے ضمن کے اندر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام احباب کو سن کر مجھے بیان کر کے ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ ہم بہترین امت کیوں ہیں؟ ہم عرض کریں مولا، ہمارے اندر اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بہت سارے گناہگار بھی ہیں، سیاہ کار بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، بد کردار بھی ہیں، غافل بھی ہیں اور بے نمازی بھی ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو ظالم ہیں، جو جابر ہیں، جو قہار ہیں، اور کسی پر ظلم کرنے والے بھی ہیں، رشوت لینے والے بھی ہیں، اور مولا تیری نافرمانی کرنے والے بھی ہیں، ملاوٹ کرنے والے بھی ہیں۔ اگر ہم عرض کریں مولا اس امت کے اندر کتنے سارے گناہگار ہیں۔ پہلی امتوں کے اندر کوئی ایک گناہ کرتا تھا، کوئی ایک خطا کرتا تھا تو اس کے ماتھوں پر لکھ دیا جاتا تھا یا اس کے گھر کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے یہ غلطی کی ہے، یہ گناہ کیا ہے۔ مگر قربان جائیں، اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اتنے گناہگار موجود ہیں، اور سارے کے سارے گناہ جو پہلی امتوں کے اندر ایک ایک تھے، مگر اس آخری امت کے اندر سارے کے سارے گناہ موجود ہیں اور گناہگار موجود ہیں۔ ہم عرض کریں مولا اس امت کے اندر اتنے بڑے بڑے گناہگار بھی موجود ہیں اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کبھی تیری بارگاہ کے اندر آ کر جنہوں نے اپنی جبین نیاز بھی نہیں جھکائی۔ بڑے بڑے گناہگار موجود ہیں
مگر مولا پھر بھی تو اس امت کو بہترین امت کہہ رہا ہے، پھر بھی اس امت کو، پہلی امتوں کے اندر ایک ایک غلطی ہوتی ان کو عذاب الہی پہنچ جاتا، بستیوں کی بستیاں الٹ دی جاتی اور تباہ و برباد، نیست و نابود کر دیا جاتا تھا، مگر مولا اس امت کے اندر ہر گناہ موجود ہے اور ہر طرح کے گناہ گار موجود ہیں، مگر تو اس امت کو بہترین امت کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے خاموش ہو جا، یقیناً میں جانتا ہوں اس امت کے اندر خائن بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، قذاق بھی ہیں، رہزن بھی ہیں، اور اس امت کے اندر راشی اور مرتشی بھی ہیں، اس امت کے اندر بڑے بڑے اللہ کے نافرمان بھی موجود ہیں، مگر میں گناہوں کی طرف نہیں دیکھ رہا، میں گناہ گاروں کی طرف نہیں دیکھ رہا، بلکہ میں نسبت یار کی طرف دیکھ رہا، اپنے حبیب کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور محبوب کی کالی زلفوں کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور محبوب کی نسبت کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور اس امت کو خدا کی عزت کی قسم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبت حاصل ہے، اس نسبت کے سبب اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ باقی امتیں بھی آئی تھیں، اللہ رب العزت نے کسی امت کے لیے نہیں کہا تم بہترین امت ہو، ہمیں اس لیے کہا گیا چونکہ ہمیں نسبت یار نصیب ہو چکی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبت ہمیں حاصل ہے۔ حضرت محترم یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتی ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں۔ ساری زندگی اگر اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں تو خدا کی عزت کی قسم حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا، ساری زندگی اس کا شکر ادا کرتے رہیں اور سر سجدے کے اندر رکھ کر پڑے رہیں، پھر بھی اس نعمت پر ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم حضور کے امتی، میں حضور کا امتی، آپ حضور کے امتی، یہ بہت بڑا فخر ہے، بہت بڑے ناز کی بات ہے، اور ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی، ہم تو پیدا ہوئے اور کان کے اندر اذان دی گئی اور کہا گیا تمہیں مبارک ہو، تم دنیا کے اندر رسول اللہ کے نوکر بن کر آ رہے، ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ وہ لوگ جنہوں نے زندگیاں گزار دی اس تاب کے اندر اور اس کشش کے اندر اور اس انتظار کے اندر، جنہوں نے صدیاں گزاری، عمریں گزاری، اور اس انتظار کے اندر کہ کاش ہم اس آخری نبی کا زمانہ پا لیں اور اس نبی کا کلمہ پڑھ کر اس کا امتی ہونے کا شرف حاصل کر لیں۔ 12 نبیوں نے انتظار کیا، جید انبیاء کرام علیہ السلام، 12 نبیوں نے انتظار کیا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا امتی ہونے کا، کاش یہ سعادت ہمیں نصیب ہو جائے۔ 12 نبیوں نے انتظار کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی مولا مجھ سے نوری لباس، میرا نبوت والا لباس واپس لے لے، جو مجھے تو نے نبوت کا لباس عطا فرمایا ہے یہ نبوت کا لباس واپس لے لے اور مجھے آخری نبی کا امتی بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی قرآن مقدس کے اندر آپ کی جو تفصیل، آپ کا جو بیان درج ہے، آپ نے تو نام بھی بتا دیا، کہا لوگوں میں جا رہا ہوں، میرے بعد جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں جا رہا ہوں، میرے بعد جو آنے والا نبی ہے اس کا نام احمد ہوگا۔ انجیل برنباس کے اندر یہ بات درج ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے خطاب کر رہے تھے، اپنے امتیوں سے، اپنے حواریوں سے خطاب کر رہے تھے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے حواریوں کے ساتھ، اور ان حواریوں سے فرمانے لگے کہ میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تم نے اس بات پر عمل کرنا ہے۔ حواریوں نے کہا اللہ کے نبی وہ کون سی بات ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں آخری نبی کی خبر دینا چاہتا ہوں، وہ آخری نبی کا زمانہ آنے والا ہے، اگر وہ نبی تشریف لے آئے اور تم ان کے زمانہ کے اندر اگر موجود ہو تو پھر میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور اس نبی کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے، اس نبی کی اطاعت و فرما برداری بھی کرنی ہے اور مدد اور نصرت بھی کرنی ہے۔
हवारियों में से एक हवारी बोला, कहा अल्लाह के नबी आप हमें तो हुक्म फरमा रहे हैं, हम यकीनन आपके हुक्म पर अमल करेंगे और उस नबी की इताअत करेंगे, फर्मा बरदारी करेंगे, मदद और नुसरत करेंगे, मगर हम आपसे गुजारिश करते हैं अगर आप उस नबी के ज़माना के अंदर मौजूद हुए तो आप क्या करेंगे? हवारी ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप उस नबी के ज़माना के अंदर मौजूद रहे तो आप क्या करेंगे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैंने उस नबी का ज़माना पा लिया और मैं उस नबी के ज़माना के अंदर मौजूद रहा तो खुदा की इज़्ज़त की कसम उस आखिरी नबी के जूते के तस्मे बांधने की सआदत हासिल करूँगा। अभी भी सुभान अल्लाह की आवाज़ नहीं आई। आखिरी नबी के जूते के तस्मे बांधने की सआदत हासिल करूँगा। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस नबी का हमें उम्मती बनाया है और उस नबी की ग़ुलामी का हमें शरफ़ अता फरमाया है और हमारे गले के अंदर ग़ुलामी मुस्तफ़ा का पटा अता फरमाया है। ये उसका फ़ज़ल है, उसका करम है। इसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी और बड़े बड़े 12 नबियों ने इंतज़ार किया और बुहैरा राहिब इंतज़ार करता रहा, नस्तूरा राहिब इंतज़ार करता रहा और कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगियां गुजार दी इस जुस्तजू के अंदर, इस इंतज़ार के अंदर कि काश उस नबी के ज़माना के अंदर हम मौजूद हों और उस नबी के उम्मती होने का शरफ़ हासिल कर सकें। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने कीमियाए सआदत के अंदर एक बात दर्ज फरमाई। आप फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना है। एक बूढ़ी औरत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आती है और आकर कहती है, अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ फरमाएं, मेरे बच्चे पैदा होते हैं, उनकी उम्रें बहुत कम होती हैं और वो फौत हो जाते हैं। उनकी उम्रें किसी की 200 साल, किसी की 250 साल, इतनी उम्र होती है और बच्चे फौत हो जाते हैं। आप देखिए 200 साल, 250 साल कितनी उम्र है। उस दौर के अंदर उम्रें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग फरमाई। इतनी लंबी उम्रें हुआ करती थी और वो बुढ़िया कहने लगी, अल्लाह के नबी दुआ फरमाएं कि मेरे बच्चों की उम्रें बहुत कम होती हैं, 200 साल, 250 साल उम्र होती है और बच्चे फौत हो जाते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए बुढ़िया, तू 200 साल, 250 साल पर शिकवा कर रही है। अभी एक आखिरी नबी तशरीफ़ लाने वाला है। उस नबी की जो उम्मत आएगी, वो जो ज़माना होगा, उस ज़माना के अंदर लोगों की उम्रें बहुत कम होंगी। किसी की 50 साल, किसी की 60 साल, किसी की 70 साल, किसी की 80 साल, इतनी कम उम्रें होंगी और वो भी तो ज़माने वाले होंगे, वो भी तो उम्मत होगी। उसका हर एक शाहकार 60-65 बरस और बस। कहा कि उस नबी के ज़माना के अंदर बहुत कम उम्रें होंगी और बहुत थोड़ा वक्त होगा। अब वो बूढ़ी औरत क्या कहती है? वो बूढ़ी औरत कहती है, अल्लाह के नबी, अगर मैं उस ज़माना के अंदर हुई या अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सिर्फ इतनी उम्र अता फरमाए कि मेरी उम्र 50 साल हो, 60 साल हो, 70 साल हो, अगर इतनी कम उम्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अता फरमाए तो खुदा की इज़्ज़त की कसम मैं सारी उम्र सजदे के अंदर ही गुजार दूंगी। यानी इतनी थोड़ी उम्र, इतना थोड़ा वक्त। कहा कि अगर मुझे इतनी उम्र मिल जाए तो मैं सारी उम्र सजदे के अंदर ही गुजार दूंगी। और दूसरी बात उसने कही, उसने कहा कि अल्लाह के नबी, उस आखिरी उम्मत को जिनकी उम्रें बहुत थोड़ी होंगी, वक्त बहुत थोड़ा होगा, उनको मकान बनाने की ज़रूरत क्या होगी? उनको मकान बनाने की ज़रूरत क्या होगी? आज हमारी जो तगो दो है, जो हमारी कोशिशें हैं और जो हमारी मेहनतें हैं, वो इसी की तरफ ही चल रही हैं। हम मेहनत करते हैं मगर अल्लाह की तरफ मेहनत नहीं करते, दुनियादारी की तरफ। हम दूसरे को देखते हैं, अपने से ऊपर वाले को देखते हैं, उसके पास माल ज़्यादा है, उसके पास बैंक बैलेंस ज़्यादा है, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं और उसके पास आसाइशें बहुत ज़्यादा हैं। और हालांकि फरमाया गया कि दीन के मामला के अंदर हमेशा ऊपर वाले को देखो, मगर जब दुनिया का मामला आए तो अपने से नीचे वाले को देखो। वो लोग भी तो हैं जो इस थोड़ी सी आमदन के अंदर अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो तसव्वुरात, हमारे ख़यालात,
اور ہمارا اوڑھنا بچھونا ہر طرف صرف یہی بن چکا ہے کہ ہم نے دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، مال کے اندر اور اپنے مفادات کے اندر ہم نے سبقت لے کر جانی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، کہا کہ حل من مزید کہنے والا شخص، حل من مزید کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے پاس اور زیادہ آ جائے، اور زیادہ آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حل من مزید کہنے والا شخص کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتا۔ جو کہتا ہے میرے پاس اور زیادہ آ جائے، اور مال آ جائے، تو کہا حل من مزید کہنے والا شخص کبھی بھی امیر اور سکھی نہیں ہو سکتا۔ کہا وہ شخص تھا بھی غریب، ہے بھی غریب اور رہے گا بھی غریب، وہ کبھی بھی امیر اور سکھی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص حل من مزید کہتا ہے، چونکہ اس کا حرص بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کے اندر مال کی جو حرص ہے، جو لالچ ہے، وہ مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ عزیز محترم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک مکان بن رہا تھا۔ اب اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی اصلاح فرماتے ہیں، کوئی بھی موقع، کوئی بھی جگہ وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے ہیں، مکان بن رہا ہے، آپ کی تعلیمات دیکھیے۔ آپ نے اس شخص کو، مالک مکان کو بلایا اور کہا دیکھو اس مکان کے لیے تم نے کتنا پیسہ اکٹھا کیا ہوگا، کہاں کہاں سے کمایا ہوگا، ساری محنت تم نے کی ہے، مگر اس محنت کے باوجود اس مکان کے اندر تیرے وارث رہیں گے۔ محنت تو نے کی ہے اور اس مکان کے اندر تیرے وارث رہیں گے، مگر حساب تجھے دینا پڑے گا، اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا کہ یہ مال آیا کہاں سے تھا اور تم نے کمایا کہاں سے تھا اور اس مال کو صرف کیسے کیا تھا۔ کہا کہ مال یقیناً تیرا ہے، مگر اس گھر کے اندر تیرے وارث رہیں گے، مگر حساب تجھے دینا پڑے گا۔ عزیز محترم، ہماری جو تمام تر توجہات ہیں وہ اسی جانب بڑھتی چلی جا رہی، اور اسی طرح اکبر الہ آبادی، آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک کوٹھی آپ کو نظر آئی، ایک بنگلہ نظر آیا، بڑا پیارا لگا، اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر آپ نے فی البدی شعر کہا۔ آپ چونکہ فی البدی شاعر تھے، کسی موقع کو دیکھ کر فوراً اس پر شعر کہہ دینا، اس کو فی البدی شاعری کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ ملکہ عطا فرمایا تھا، آپ کی کوٹھی پر نظر پڑی، بڑی پیاری تھی، آپ نے ایک شعر کہا۔ آپ نے کہا کہ یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے، جو اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے، یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے، جو اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے، کبھی ان میں سونگھے تو گھملوں میں خوشبو، کبھی ان میں سونگھے تو گھملوں میں خوشبو، تو خون غریباں کی بو آ رہی ہے۔ تو کہا کہ جب انسان حل میں مزید کہتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس اور زیادہ آ جائے، اور زیادہ آ جائے، پھر انسان حلال حرام کی تمیز کیے بغیر وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال آنا چاہیے، وہ چاہے کسی بھی راستہ سے آئے، وہ حرام سے آئے، وہ رشوت سے آئے، وہ سود سے آئے، وہ کسی بھی طریقہ سے، کسی بھی ذریعہ سے آئے، مگر میرے پاس مال آنا چاہیے۔ تو انسان اگر اپنے اعمال کی طرف انسان توجہ نہیں کرتا تو یقیناً انسان کی ہر وقت خواہش ہوتی ہے کہ میں وہاں پر گھر بناؤں جہاں پر سہولتیں زیادہ ہوں، جہاں پر آرام دہ سفر ہو، اور جہاں پر سڑکیں کشادہ ہوں، اور جہاں پر تنگی نہ ہو بلکہ مصائب و آلام نہ ہوں، جہاں پر آسائشیں ہوں، آرائشیں ہوں۔ مگر خدا کی عزت کی قسم، قبرستان انٹرنیشنل ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور وہاں پر جو آرام اور سکون کی تلاش کے اندر ساری زندگی گزارتا ہے، وہاں پر قبرستان کے اندر آرام اور سکون آپ کے اچھے اعمال کی وجہ سے آئے گا۔ آپ جو نیک اعمال لے کر جائیں گے وہی قبروں کے اندر آپ کی روشنیاں ہوں گی۔ اگر برے اعمال لے کر جائیں گے تو خدا کی قسم قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی، اور اگر آپ نیک اعمال لے کر جائیں گے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ اگر کسی گورکن سے پوچھیں، قبر کھودنے والے سے پوچھیں کہ کیا تو نے کبھی قبر کے اندر سانپ اور بچھو دیکھے ہیں، وہ کہے گا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ قبر کی کھدائی کے وقت کبھی بھی سانپ اور بچھو نظر نہیں آتے، لیکن
جو قبر کے اندر سانپ اور بچھو ہوتے ہیں وہ ہمارے برے اعمال ہوتے ہیں. برے اعمال کے ساتھ ہم قبروں کے اندر سانپ اور بچھو خود لے کر جاتے ہیں. عزیز محترم، تو تکلیف دے اور اگر آرام دہ سفر آخرت اگر ہمیں چاہیے تو دنیا کی زندگی کو ہمیں بہتر بنانا ہوگا. اگر دنیا کی زندگی کو بہتر بنائیں گے تو قبر آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے. تو جس کی قبر اچھی ہو گئی خدا کی قسم اس کی آخرت بھی بہتر ہو جائے. عزیز محترم، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا زمانہ مبارک ہے. جنت البقیع جو مدینہ المنورہ کے اندر ہے اس کی توسیع کی جانے لگی، اس کو پھیلایا جانے لگا، بڑھایا جانے لگا. تو راستہ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مکان راستہ کے اندر آیا. لوگوں نے گزارش کی امیر المؤمنین مہربانی فرمائیں آپ اس جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ ہو جائیں، منتقل ہو جائیں تاکہ جنت البقیع کی توسیع کر دی جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے قبرستان والوں کی طرف اشارہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ یہ میرے وہ ہمسائے ہیں جو مجھے آخرت کی یاد دلاتے رہتے ہیں، جو مجھے قبر و حشر کی یاد دلاتے رہتے ہیں اور میری یہ غیبت بھی نہیں کرتے. دوسری خوبی کیا بیان فرمائی؟ کہا کہ یہ میرے وہ ہمسائے ہیں جو میری غیبت بھی نہیں کرتے. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم کسی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں یا کوئی ہمارے پاس بیٹھا ہوتا ہے، جب ہم اٹھ کر جاتے ہیں یا کوئی ہم سے اٹھ کر جاتا ہے اسی کی غیبت ہی شروع کر دیتے ہیں، اسی کی برائیاں، اسی کی خامیاں اور اسی کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. عزیز محترم، تو غیبت یقیناً بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہمارے اعمال کس قدر جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا تو خدا کی عزت کی قسم تباہی اور ذلت جس طرح پہلے ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے اسی طرح تباہی اور ذلت ہمارا مزید مقدر بنتی چلی جائے گی. عزیز محترم، اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ اگر قبرستان کے اندر دیکھیے اور وہاں پر خاموشی ہے، شہر خاموشاں ہے، اور اگر مرنے کے بعد اگر لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر، کسی دانشور نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد اگر لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر اگر تو نے اللہ کی بارگاہ کے اندر جانا ہے، جانا تو اسی کی طرف ہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہی جانا ہے، جانا ادھر ہی ہے. اگر مرنے کے بعد کندھوں پر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ کے اندر جانا ہے تو کیوں نہ آج اپنے 2 قدموں سے چل کر اللہ کی بارگاہ کے اندر آ جائیں، اس کی بارگاہ کے اندر آ جائیں. آپ فوتگیوں پر اعلان سنتے ہیں فلاں شخص اللہ کو پیارا ہو گیا، فلاں شخص اللہ کو پیارا ہو گیا. تو کیوں نہ ہم زندگی کے اندر ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں، زندگی کے اندر ہمارے اعمال ایسے ہوں، ہمارے کردار ایسے ہوں، ہماری گفتار ایسی ہو، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جب ہم گفتگو کریں تو لوگ لذت محسوس کریں، جب ہم مسکرائیں تو لوگ سکون محسوس کریں، اور ہمارے دل کے اندر لوگوں کا خلوص موجود ہو اور لوگوں کے لیے ہمارے دل کے اندر آسانیاں موجود ہوں، ہم کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہوں اور ہم لوگوں کے لیے کشادگیاں پیدا کرنے والے ہوں، ہمارے اخلاق عمدہ ہوں اور ہم زندگی کے اندر اللہ رسول کے احکامات کے تابع ہو کر اپنی زندگی کو بسر کریں. کیوں نہ ہم مرنے کے بعد اگر ہم نے اللہ کو پیارے ہونا ہے، کیوں نہ ہم زندگی کے اندر ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں، ایسے اعمال کریں، ایسے کردار کو اپنائیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو اپنائیں تاکہ مرنے سے پہلے ہی ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں اور اللہ ہم سے پیار کرنے لگے، اللہ ہم سے محبت کرنے لگے. عزیز محترم، حضرت جبریل علیہ السلام، اس سے پہلے ایک مجذوب کی بات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. کسی نے مجذوب کو دیکھا. مجذوب اللہ والا ہوتا ہے، تجلیات کے وفود سے جس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے اس کو مجذوب کہتے ہیں. کسی نے مجذوب کو دیکھا بازار کے اندر رو رہا تھا اور دوسرے دن اس کو دیکھا وہی مجذوب قبرستان کے اندر رو رہا تھا. کسی شخص نے پوچھا بابا جی ماجرا کیا ہے، بازاروں کے اندر بھی روتے ہو اور قبرستانوں کے اندر بھی روتے ہو، رونے کی وجہ سمجھ نہیں آتی. بابا جی کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ میں بازار کے اندر اس لیے رو رہا تھا
میرا ارادہ بنا تھا، میری چاہت ہوئی تھی کہ میں ان لوگوں کی اور اللہ کی صلح کروا دوں، مگر صلح میں کروانا چاہتا تھا اور اللہ رب العزت کرنا چاہتا تھا، مگر یہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ اس لیے میں بازار کے اندر کھڑے ہو کر رو رہا تھا اور آنسو بہا رہا تھا، اور کہا کہ قبرستان کے اندر کیوں رو رہے ہو؟ کہا قبرستان کے اندر اس لیے رو رہا ہوں، اب میرا پروگرام بنا ہے کہ میں اب ان مدفون کی قبروں کے اندر جو دفن ہیں ان کی اور اللہ کی آج صلح کروا دوں، مگر آج یہ مانتے ہیں، قبروں والے مانتے ہیں، مگر آج وہ نہیں مانتا۔ تو لہٰذا موت سے پہلے پہلے تک وقت ہے ہمارے پاس، ہمارے اعمال کا، کہ ہم نے مرنے سے پہلے پہلے، موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے پہلے یہ ہمارے پاس وقت مقرر ہے، اور ہم نے اگر اس کے اندر آسمان کو زمین کو بھر دیں گناہوں سے، مگر اس کی بارگاہ کے اندر ندامت کے آنسو، شرمندگی کے آنسو اگر اس کی بارگاہ کے اندر لے کر آئیں، وہ معاف کرنے پر قادر ہے، وہ رحمت کی چادر عطا فرمانے پر قادر ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ندامت، شرمندگی اس کی بارگاہ کے اندر پیش کی جائے۔ عزیز محترم، حضرت جبریل علیہ السلام، آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر عرض کی، مولا میں آج تجھے لمبا سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل آج سجدہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سجدہ کیا جو دنیا کے وقت کے مطابق 40,000 سال لمبا سجدہ کیا، 40,000 سال لمبا سجدہ کیا، سر سجدے کے اندر رکھ کر پڑے رہے، اللہ کو سجدہ کرتے رہے۔ جب سر اٹھانے لگے تو ایک خیال پیدا ہوا، سوچا کہ آج جب میں سر اٹھاؤں گا تو یقیناً اللہ رب العزت آج خوش ہوگا اور تبسم فرمائے گا، اپنی شان کے مطابق خوشی کا اظہار فرمائے گا۔ لیکن آپ نے جب سر اٹھایا، اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل تم یہ سوچتے ہو کہ آج میں خوش ہوا ہوں گا اور تیرے اس سجدے پر خوشی کا اظہار کروں گا، لیکن ایک آخری امت آنے والی ہے، آخری نبی کی امت آنے والی ہے، وہ صبح اٹھ کر 2 رکعت نماز ادا کرے گی، مجھے تیرے اس 40,000 سال لمبے سجدے سے وہ زیادہ، ان کی 2 رکعتوں کی زیادہ خوشی ہوگی، زیادہ خوشی مجھے ان 2 رکعتوں کی ہوگی جو صبح بیدار ہو کر میری بارگاہ کے اندر عز و انکساری کے ساتھ کھڑے ہو کر 2 رکعتیں ادا کریں۔ عزیز محترم، ہمارا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اور ہم کس طرف کو جا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ قرآن مقدس کے اندر 89 آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے اے ایمان والو کہہ کر خطاب فرمایا ہے۔ پہلی امتوں کو جب کوئی حکم دیا جاتا تو نبی کو کہہ دیا جاتا کہ جاؤ اپنی امت کو یہ پیغام دے دو، یہ کہہ دو، مگر جب ہماری باری آئی اللہ رب العزت نے اہل ایمان، ایمان والو کہہ کر ہمیں مخاطب فرمایا ہے۔ ہمارا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے بلند فرمایا ہے، مگر ہم اس قدر ذلت کے اندر اپنے آپ کو گراتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یقیناً آپ اندازہ کیجئے، اگر آج کسی سے پوچھا جائے کہ کیا آپ حج عمرہ کرنا چاہیں گے، کیا آپ حج و عمرہ کرنا چاہیں گے، مگر اندازہ کیجئے کہ اگر مؤذن 5 وقت اذان دیتا ہے، 5 مرتبہ دن کے اندر کامیابی بلاتی ہے، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، مگر مؤذن کی آواز پر ہم اٹھ نہیں سکتے اور ہماری آنکھ نہیں کھلتی، لیکن موبائل کی تھوڑی سی وائبریشن پر ہماری آنکھ کھل جاتی ہے۔ کسی دانشور نے کہا تھا کہ اگر تم مسجد کے اندر گھر سے اٹھ کر مسجد کے اندر نہیں آ سکتے تو تم قبر سے اٹھ کر جنت کے اندر کیسے چلے جاؤ گے؟ قبر سے اٹھ کر جنت کے اندر کیسے چلے جاؤ گے؟ عزیز محترم، جب کسی کو لذت مل جاتی ہے، آہ سحرگاہی مل جاتی ہے، عبادت کا نور اور کیفیت مل جاتی ہے، اس کا یہ انداز ہو جاتا ہے۔ علامہ نے کہا اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، یہ اذان نغمہ لاہوتی ہے۔ کہا اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو تیرے دیدار کا بہانہ بنی۔ یہ نماز وہ نماز ہے، خدا کی قسم وہ ہستیاں بھی گزری ہیں کہ سر سجدے سے نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ رب العزت کا دیدار نہ کر دیا کرتے تھے۔ ایسے لوگ بھی تھے جو سلام تب تک نہیں پھیرتے تھے جب تک رخ مصطفیٰ کی زیارت نہ کر لیا کرتے تھے۔ عزیز محترم، آپ کسی سے پوچھیں، اگر آپ میں سے کسی سے پوچھا جائے کہ کیا آپ حج کرنا چاہیں گے،
عمرہ کرنا چاہیں گے تو یقیناً تڑپ کر ہر شخص کہے گا کہ ہاں میں حج کرنا چاہتا ہوں، عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ گلی کی مسجد کے اندر، محلے کی مسجد کے اندر، گاؤں کی مسجد کے اندر تو آپ نماز پڑھنے کے لیے آ نہیں سکتے، لیکن لاہور سے سعودی عرب تقریباً 5.5-6 گھنٹے کا سفر ہے، وہاں پر جانا چاہتے ہیں۔ کیا خدا وہاں پر اور ہے اور یہاں پر اور ہے؟ وہاں بھی خدا دیکھتا ہے، یہاں بھی خدا وہی دیکھتا ہے، وہاں بھی وہی خدا ہے، یہاں بھی وہی خدا ہے، مگر وہاں پر ہم جانا چاہتے ہیں لیکن گلی کی مسجد کے اندر ہمارا آنے کو جی نہیں کرتا، 5 وقت کی نماز ادا کرنے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ عزیز محترم، وہاں پر جب کوئی حج عمرہ سے واپس آتا ہے بڑا اترا کر کہتا ہے کہ اتنے رش کے باوجود میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہے۔ یقیناً باعث بابرکت ہے، اور حجر اسود کا بوسہ لینا یقیناً گناہ کبیرہ کو چوستا ہے، ختم کرتا ہے، زائل کرتا ہے۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حجر اسود کیا چیز ہے؟ ایک جنتی پتھر ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حجر اسود کو مخاطب کر کے، اے حجر اسود، خدا کی عزت کی قسم میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے مصطفیٰ نے نہ چوما ہوتا، تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے اس لیے میں تجھے چومتا ہوں۔ تو یہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ جنتی پتھر ہے۔ آج ہم اس کو چومنے کے لیے تڑپتے ہیں اور مرے جاتے ہیں، مگر میں سوال ہے میرا کہ ہم سارے کے سارے انسان کہاں سے آئے ہیں؟ ہمارے جد امجد، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کہاں سے آئے تھے؟ وہ بھی جنت سے آئے تھے۔ ہم سارے انسان بھی جنت سے آئے ہیں، لیکن ہم ایک پتھر کو چومنے کے لیے تڑپتے ہیں، مرے جاتے ہیں۔ لیکن انسانوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے؟ بہن بھائیوں سے ہمارا رویہ کیسا ہے؟ ماں باپ سے ہمارا سلوک کیسا ہے؟ اعزا و اقربا سے ہمارا سلوک کیسا ہے؟ دوست احباب سے ہمارا سلوک کیسا ہے؟ انسانوں سے ہمارا سلوک کیسا ہے؟ کسی دانشور نے کہا تھا کہ اگر آپ درد محسوس کرتے ہیں تو آپ زندہ ہیں، اگر آپ درد محسوس کرتے ہیں تو آپ زندہ ہیں، اگر آپ کسی دوسرے کے درد کو محسوس کرتے ہیں تو آپ انسان ہیں۔ تو انسان تو وہ ہے جو دوسرے کے لیے خیر خواہی پیدا کرتا ہے، محبت کے جذبات اس کے سینے کے اندر ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطع تعلقی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، رشتہ داریوں کو ختم کرنے والا، فرمایا جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ عزیز محترم، ایک پتھر کو چومنے کے لیے ہم تڑپتے ہیں، مگر انسان بھی تو جنت سے آئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ کعبہ شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے کعبہ، تیری عزت، تیری حرمت اپنی جگہ پر مسلم ہے، مگر تجھ سے کہیں زیادہ ایک انسان کی عزت و حرمت زیادہ ہے۔ تجھ سے انسان کی عزت بھی زیادہ ہے، حرمت بھی زیادہ ہے، مگر کعبہ شریف کو دیکھنے کے لیے، اس کی زیارت کے لیے ہم تڑپتے ہیں، مگر انسان کی توقیر نہیں کرتے، انسان کی عزت و عظمت کو نہیں سمجھتے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ گلی کے اندر جا رہے تھے تو راستہ کے اندر کتا بیٹھا ہوا تھا۔ آپ اس کتے کو بھگانے کے لیے، چونکہ کتا نجس تھا، پانی کے اندر لتھڑا ہوا تھا، آپ اس کو بھگانے کے لیے آپ پتھر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کو ڈراؤں اور کتا بھاگ جائے۔ کتے نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی، مولا قوت گویائی عطا فرما، بولنے کی طاقت عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے بولنے کی صلاحیت دی۔ کتا کہتا ہے بایزید مجھے بتاؤ تم نے کون سی ایسی نیکی کی تھی کہ اللہ رب العزت نے تجھے انسان بنا دیا ہے، اور میں نے کون سی ایسی خطا کی تھی، ایسا کون سا گناہ کیا تھا اللہ رب العزت نے مجھے ایک کتا بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت اس پر بھی قادر تھا کہ مجھے گٹر کا ایک گندا کیڑا بھی بنا سکتا تھا۔ تصوف کی دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو تخلیق فرمائی ہے، 18,000 مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی۔ اب دیکھیے 18,000 مخلوقات کے اندر اللہ رب العزت ہمیں کسی اور مخلوق کے اندر بھی منتقل کر سکتا تھا، کوئی ہمیں جانور بنا سکتا تھا، اللہ رب العزت ہماری کیفیت تبدیل کر سکتا تھا اور ہماری شکل و صورت تبدیل کر سکتا تھا، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور انسان کے اندر اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات کا مرتبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے، لہٰذا اس کا کرم ہر وقت تلاش کرنا چاہیے، کسی کو حقیر سمجھ کر کسی کو دھتکارنا نہیں چاہیے۔ اور اسی طرح احمد ندیم قاسمی نے 4 مصرے کہے تھے، کہا داور حشر مجھے تیری قسم
उम्र भर मैंने इबादत की है। दावरे हश्र मुझे तेरी कसम, उम्र भर मैंने इबादत की है। तू मेरा नाम आमाल तो देख, मैंने इंसान से मोहब्बत की है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे करूँ बयां। इबादत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर फरिश्ते भी थे। कोई फरिश्ता सजदे के अंदर है, कोई फरिश्ता जब से बनाया गया है रकू के अंदर है, कोई क़याम के अंदर है, उसकी इबादत हो रही है। हमें इंसानों को एक दूसरे से मोहब्बत के लिए पैदा किया, आपस के अंदर हुस्न सलूक के लिए पैदा किया, और ये हमारी आजमाइशें हैं। आज़ीन मोहतरम, इसी तरह एक शख्स घोड़े पर सवार होकर बड़े नाजो अंदाज के साथ जा रहा था, तो रास्ता के अंदर एक दरवेश बैठा हुआ था। आप तमाम अहबाब की इस बात पर तवज्जो चाहूँगा, इस बात का लुत्फ़ लीजिए, मज़ा लीजिए। रास्ता के अंदर एक दरवेश बैठा था, उसने उस घोड़ा सवार को रोका और पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किधर जा रहे हो? तो घोड़ा सवार कहने लगा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं बादशाह का ख़ास आदमी हूँ। उस दरवेश ने कहा, मुझे बताओ कि बादशाह के ख़ास आदमी हो, ऐसा क्या काम करते हो जिससे तुम्हें खासियत मिली हुई है और बादशाह के खुसूसी आदमी हो? वो शख्स कहता है कि मैं बादशाह की गर्मी सर्दी का ख्याल रखता हूँ। जब बादशाह को गर्मी लगती है उसके ऊपर सायबान तान देता हूँ, छतरी तान देता हूँ, साया कर देता हूँ। प्यास लगती है पानी पिलाता हूँ, भूख लगती है खाना पेश कर देता हूँ, खिदमत करता हूँ और हर वक्त उसकी खिदमत के अंदर हाजिर रहता हूँ, इसलिए मैं बादशाह का ख़ास आदमी हूँ। वो दरवेश कहता है, मुझे बताओ कि जब कभी तुमसे गलती हो जाती है, तुमसे ख़ता हो जाती है, तो उस वक्त बादशाह का रवैया तुम्हारे साथ कैसा होता है? वो शख्स कहता है, जब मुझसे गलती होती है, ख़ता होती है, मेरा बादशाह मुझे डांटता है और मुझे तानो तशनी करता है, तकलीफ़ देता है, गुस्से का इजहार करता है। अब वो जो दरवेश बैठा हुआ था वो कहता है, खुदा की इज़्ज़त की कसम, एक तेरा बादशाह है और एक मेरा बादशाह है। तेरा बादशाह वो है जो तुझे इस हाल के अंदर तुझ पर गुस्से का इजहार भी करता है और तू उसकी खिदमत करता है, तू उसकी भूख प्यास का ख्याल रखता है। मगर मेरा बादशाह वो है, जब मुझे भूख लगती है तो मुझे खिलाता है, जब मुझे प्यास लगती है तो मुझे पिलाता भी है, मुझे गर्मी सर्दी का मेरा ख्याल रखता है और मेरी देखभाल करता है। और अगर मुझसे गलती हो जाती है, कोई गुनाह हो जाता है, कोई ख़ता सरजद हो जाती है, तो फिर वो फरमाता है कि मेरी बारगाह के अंदर एक छोटा सा कतरा, मक्खी के पर के बराबर, मच्छर के पर के बराबर छोटा सा कतरा नदामत का मेरी बारगाह के अंदर लेकर आ, खुदा की इज़्ज़त की कसम सारी जहन्नम को ठंडा करके रख दूँगा, सारी जहन्नम को ठंडा कर दूँगा। वो शख्स कहता है कि मुझे भी उसी बादशाह का ग़ुलाम ही बना दे। वो करीम इतना फजल फरमाने वाला है, इतनी रहमत फरमाने वाला है, लेकिन इंसान उससे भागता फिरता है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, इंसान तुझे उस करीम रब से किस चीज़ ने धोखे के अंदर मुब्तला कर दिया है। आज़ीन मोहतरम, अमरता प्रीतम उसने चंद अशार कहे। उसने कहा, अज आखां वारिस शानू किथू कबरां विचू बोल, अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल, एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे बैन, अज लखां धियां रोंदियां तैनू वारिस शानू कहन, उठ दर्द मंदां दिया दर्दिया उठ तक अपना पंजाब, हर बेले लाशां विछियां ते लहू दी परी चनाब, धरती ते लहू वसिया, धरती ते लहू वसिया ते कबरां पईयां चोण, अज परीत दियां शहजादियां विच मज़ारां रोण। और इसी तरह बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत वारिस शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, आप आगे से हीर और रांझे का जो किस्सा बयान करते हैं उसके अंदर एक कैदों का जो वहाँ पर किरदार है वो बड़ा तवज्जो तलब है। कहा, अज सबे कैदो बन गए हुस्न इश्क दे चोर, अज सबे कैदो बन गए हुस्न इश्क दे चोर, अज किथू लब के ले आइए वारिस शाह एक होर, अज आखां वारिस शाह नू किथू कबरां विचू बोल, अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। आज़ीन मोहतरम, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज़ की थी, मौला मुझसे नूरी लिबास वापस ले ले, मुझे खाकी लिबास अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था, जिब्रील अगर मैं खाकी लिबास तुझे अता फरमा दूँ
تو تو کیا کرے گا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا تھا مولا آخری نبی کی امت کو ٹھنڈا پانی پلانے کی سعادت حاصل کروں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مقام، یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ ہمارا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، لیکن ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم اس کی یاد کو بھلا بیٹھے ہیں، نماز کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ ہم مسجد کے لیے سر کٹوانے کو تو تیار ہیں، لیکن مسجد کے اندر سر جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نعرے بہت مارتے ہیں، نعرے حیدری، یقیناً نعرے لگانے چاہیے، لیکن کبھی حیدر کی سیرت کو بھی پڑھ کے دیکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سورج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا اے سورج میں جب سے پیدا ہوا ہوں تجھے چڑھتے ہی دیکھ رہا ہوں، تجھے طلوع ہوتا دیکھ رہا ہوں، مجھے بتا کیا کبھی تو طلوع ہو گیا ہو اور علی سویا ہوا ہو؟ ہم نعرے تو لگاتے ہیں لیکن ہم سیرت پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہمیں حضور کی غلامی کے اندر مرنا تو قبول ہے، کیا ہم حضور کی طرح زندگی بسر نہیں کرنا چاہتے؟ حضور کی غلامی کے اندر اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتے؟ حضرت محترم آخری بات ذکر کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بادشاہ تھے، آپ کے دل کے اندر 3 سوالات ہمیشہ رہتے تھے، اور 3 سوالات کے جوابات کی تلاش آپ کو رہتی تھی۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا میں اپنے والد سبکتگین کا بیٹا ہوں یا پھر میں لے پالک ہوں یا مجھے گود لیا گیا ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا میں جنتی ہوں یا پھر جہنمی ہوں؟ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی، کوئی فوج نہیں ہوتی، مگر اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام کیوں دیا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث کیوں ہیں؟ یہ 3 سوال اس کو ہر وقت پریشان رکھتے، اور ان سوالوں کے جواب وہ تلاش کرنا چاہتا تھا، ڈھونڈتا رہتا تھا۔ ایک دن کسی مہم سے واپس آ رہا تھا، راستہ کے اندر کباب کی دکان پر دیے کی لو کے اندر ایک طالب علم، دین کا طالب علم سبق یاد کر رہا تھا اور اپنے اسباق کی تیاری کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ میری سواری روکی جائے، سارے کے سارے رک گئے، اور بادشاہ نے پوچھا کہ بچے تم کیا کر رہے ہو؟ طالب علم نے بتایا کہ میں صبح کے اسباق یاد کر رہا ہوں اور تیاری کر رہا ہوں اس دیے کی لو کے اندر۔ محمود غزنوی آپ نے حکم دیا کہ ایک شاہی قندیل اس بچے کو دے دی جائے، یعنی وہ لالٹین، وہ دیا جو شاہی محلات کے اندر سجایا جاتا ہے اس کو قندیل کہتے ہیں۔ کہا کہ ایک شاہی قندیل دے دی جائے، وہ بچے کو شاہی قندیل دے دی گئی، اور محمود غزنوی گھر پہنچتے ہیں اور آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار ہو جاتا ہے۔ سفنے وچ مینوں ملیا ماہی تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ حضور خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھلیں۔ یا رسول اللہ خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھلیں، آقا ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے۔ عزیز محترم خواب کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور حضور پہلی بات کہتے ہیں اے سبکتگین کے جنتی بیٹے۔ اس کے 2 سوالوں کے جواب پورے ہو گئے۔ پہلا سوال تھا کہ کیا میں سبکتگین کا بیٹا ہوں، دوسرا سوال تھا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جملہ عطا فرمایا اے سبکتگین کے جنتی بیٹے، تو نے انبیاء کے وارث، دین کے طالب علم کی خدمت کر کے اچھا کام کیا ہے، دین کے وارث کی خدمت کر کے اچھا کام کیا ہے۔ عزیز محترم اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جوامع الکلم کی صفت عطا فرمائی تھی۔ حضور جملے تھوڑے عطا فرماتے تھے لیکن سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا کرتے تھے۔ عزیز محترم اللہ رب العزت یقیناً ہمیں وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، کنتم خیر امت، وہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں مرتبہ عطا فرمایا ہے، لیکن ہمیں اس مرتبے کو سمجھنا چاہیے، اس عزت کو سنبھالنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیں عز و انکساری پیش کرنی چاہیے۔ وہ کسی نے کہا تھا زیر ہو جا زبر نہ بن، زیر ہو جا زبر نہ بن، آگے تجھے پیش بھی ہونا ہے، لہٰذا عز و انکساری کے ساتھ رحمان کا بندہ بن کر
اس زمین پر اپنی زندگی کو بسر کیجیے. اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. جنہوں نے سنتے ادا کرنی ہے وہ سنتے ادا.